جس گھر کی عورتیں دیر تک سوتی رہتی ہیں نا، اس گھر کے مرد چاہے ساری زندگی کام کر کر کے مر بھی جائے نا، تو اس گھر میں برکت نہیں ہوگی، روزی پوری نہیں ہو سکتی۔ درود پاک کے لیے گھر میں ایک اچھی جگہ مخصوص کریں جہاں بیٹھ کے آپ درود پاک پڑھیں۔ گھروں میں لڑائی جھگڑا، دربار شریف پہ لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں صاحبزادہ صاحب ہمارے گھر میں ایک لمحے کے لیے بھی لڑائی ختم نہیں ہوتی، ہر وقت جھگڑا ہی جھگڑا، جھگڑا ہی جھگڑا، برداشت ہمارے اندر ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں کوئی تعویذ تو نہیں کسی نے کر دی ہے، کسی نے کوئی جادو ٹونا تو نہیں کیا۔ تو یہ بات بتانے سے پہلے میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ویسے ہی قوت برداشت ختم ہو گئی ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم یا تو موبائل پہ بزی ہوتے ہیں یا ہماری اور ایکٹیویٹیز ختم ہی نہیں ہوتی۔ اگر ہم کہیں اکٹھے بیٹھے ہیں تو ہمارے اندر وہ برداشت کا وہ مادہ ہی نہیں ہے جو ہمارے بڑوں میں ہوتا تھا۔ بہن بھائیوں کی طرح بیٹھ کے باتیں کرنا، بہن بھائیوں کی طرح بیٹھ کے ہنسنا، اب تو گھر والے کہتے ہیں جی تو میرے ویک کے صحت ہے۔ اس طرح کے لوگ بھی آتے ہیں کہ جی میرے بہن بھائی میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ یار بہن بھائیوں میں مذاق نہیں ہوگا، بہن بھائیوں میں یہ چھوٹی موٹی نوک جھوک نہیں ہوں گی تو پھر کہاں ہوں گی؟ ہمارے گھر کا جو معاشرتی نظام ہے نا، وہ بھی بگڑا ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو صبر سے کام لیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کو سمجھنا سیکھیں۔ موبائل سے جان چھڑا لیں تو آپ ایک دوسرے کو سمجھنے میں کافی وقت لے بھی سکتے ہیں اور آپ کو کافی وقت ملے گا بھی ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ آپ ایک ایکٹیویٹی کو کم کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں اور دیکھیں کہ ہمارے گھر والے کتنی ہمارے لیے کاوشیں کر رہے ہیں، کتنی ہمارے لیے وہ ایفرٹس کر رہے ہیں۔ گھروں میں لڑائی جھگڑا، سرکار نے فرمایا گھروں کو قبرستان مت بناؤ، گھروں میں عبادت کرو، گھروں میں قرآن پڑھو۔ اب جس گھر کی عورتیں دیر تک سوتی رہتی ہیں نا، اس گھر کے مرد چاہے ساری زندگی کام کر کر کے مر بھی جائے نا، تو اس گھر میں برکت نہیں ہوگی، روزی پوری نہیں ہو سکتی۔ تو ہمارے گھروں سے برکتیں اس لیے اٹھ گئی ہیں کہ ہم گھروں میں نماز نہیں پڑھتے، ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ مردوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ فرض نماز جا کے مسجد میں پڑھیں اور نفل نماز جتنی بھی ہے یا سنتے ہیں وہ گھر میں آ کے پڑھیں۔ اس کی وجہ آپ کو دیکھ کے آپ کے بچے نماز پڑھنا شروع ہو جائیں گے، آپ کی بچیاں، آپ کی بیوی آپ کو دیکھ کے نماز پڑھنا شروع ہو جائیں گی۔ گھر میں ایسا کونا بنائیں جس میں آپ بیٹھ کے ذکر اذکار کر سکیں، نماز پڑھ سکیں۔ درود پاک کے لیے گھر میں ایک اچھی جگہ مخصوص کریں جہاں بیٹھ کے آپ درود پاک پڑھیں۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے گا، نماز پڑھی جائے گی، درود پڑھا جائے گا، ذکر اذکار کیا جائے گا، اس گھر میں کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، بے برکتی نہیں ہوگی۔ اس کے لیے سورۃ بقرہ کی آپ گھر میں تلاوت کیا کریں۔ اب یہ میں اپنی بہت ساری ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ یہ مسکنسیپشن ہے ہمارے معاشرے میں کہ جی اس پوری سورت کو ہی پڑھنا ہے، اس کی جتنی بھی آیتیں آپ آرام سے پڑھ سکیں ان کو پڑھنا ہے، اور میں یہ بھی عرض کرتا ہوتا ہوں کہ یار اس کو سمجھ کے پڑھ لو۔ تو جتنی بھی آپ اس کی آیات پڑھ سکتے ہیں وہ آپ پڑھ لیں اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے رزق میں برکت دے، ہمارے گھر میں برکت دے، یہ جو لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے اسے ختم فرما تو یہ ختم ہو جائے گا۔ بس آپ نے گھر میں اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور اللہ کے ذکر میں اتنی برکت ہے کہ وہاں سے ہر منحوسیت، ہر شیطانی طاقت بھاگ جاتی ہے۔